بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، یقیناً وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کر کے لوٹائے گا۔ آیت نمبر 12 اور 13 کے الفاظ کے معانی کے بیان سے پہلے جو گزشتہ آیات گزری ہیں سورۃ البروج کی، خاص طور پہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم کیے پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب ہے، اور پھر آیت نمبر 11 میں فرمایا یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور صالح اعمال انجام دیے ان کے لیے ایسے گھنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ہم نے بعض باتیں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کی کہ ان آیات میں اگرچہ تناظر کیا ہے، تناظر وہ واقعہ ہے کہ جو سینکڑوں سال پہلے پیش آیا، دین اسلام سے بھی بہت پہلے پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے بھی بہت پہلے پیش آیا، لیکن یہ نقطہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قصے بیان کیے ہیں قرآن میں، ان کا ہر ایک نقطہ ہماری ہدایت کا سبب بنتا ہے، ہمارے لیے باعث عبرت ہے کہ ہم اس سے درس حاصل کریں، اور جو اچھوں کی باتیں اللہ نے بیان کی ہیں ان کو بھی دیکھیں، اور جو بروں اور اپنے نافرمانوں کی اللہ تبارک و تعالی نے باتیں اور پھر ان کا انجام بیان کیا ہے اس سے بھی ہم عبرت حاصل کریں۔ قرآن فرماتا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے رسول یہ قصے بیان فرمائیے تاکہ یہ لوگ فکر کریں۔ تو یہ جو دو آیات ہیں ان سے جو کچھ بنیادی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ ایک یہ کہ جرم بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ انہوں نے مومنین اور مومنات کو قتل کیا تھا، تب بھی اللہ تبارک و تعالی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ لیکن ہم نے ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہر گناہ کی تاثیر ہوتی ہے، چھوٹے گناہ کی چھوٹی تاثیر، بڑے گناہ کی بڑی تاثیر، اور وہ تاثیر کیا ہوتی ہے کہ انسان توبہ سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور گناہوں میں پھر اگر اس طرح سے غرق ہو جائے تو ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جس کو قرآن ختم اللہ علی قلوبہم سے تعبیر کرتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، گویا کہ وہ لا علاج ہو جاتا ہے، لیکن اس کا سبب وہ خود بنتا ہے گناہوں کی تکرار سے۔ لیکن چونکہ اس قانون کا بنانے والا اللہ ہے کہ جو کرتا رہے گا اپنی اس بیماری کا، گناہ کی بیماری کا علاج نہیں کرے گا، بالآخر جب یہ مرض حد سے بڑھے گا تو پھر اس کی ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ جیسے جسمانی بیماریوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بعض بیماری ایسی ہے کہ اگر علاج کر لیا جائے وقت پر تو انسان بچ جاتا ہے، اگر علاج نہ کیا جائے تو پھر ایک خاص مرحلے کے بعد وہ لا علاج ہو جاتی ہے۔ قانون بنانے والا جسمانی بیماریوں کے، روحانی بیماریوں کے وہ اللہ ہے، لہٰذا کہا گیا اللہ نے مور لگا دی، اس لیے کہ قانون بنانے والا اللہ ہے، ورنہ اللہ نے کوئی زبردستی ایسا نہیں کیا، خود اپنے گناہوں سے انہوں نے اپنے آپ کو اس ہلاکت میں ڈالا ہے۔ تو پس توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، لیکن ہر گناہ انسان کو گناہوں سے زیادہ مانوس کر دیتا ہے اور توبہ سے دور کر دیتا ہے، توبہ کی توفیق ملنا اس کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ضرورت ہے۔ ایمان کے بارے میں ہم نے آپ کی خدمت میں وضاحت کی تھی کہ ایمان کا تعلق دل سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے، یہ تینوں چیزیں ہوں تو انسان کا ایمان صحیح کہلاتا ہے، ورنہ اس کا ایمان ناقص ہوتا ہے اور بعض اوقات مشکوک ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن اللہ کے ہاں وہ مومن نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں مومن وہی ہے کہ جو حقیقت میں اس کے دل کے اندر ایمان اتر چکا ہو اور وہ اسے تسلیم کر چکا ہو۔ ایک نقطہ جو یہاں سے سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ توبہ کے بغیر معافی نہیں ہے، عذاب سے چھٹکارا نہیں ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی قرآن میں کہ جتنے بھی گناہ گار ہو
توبہ کر لو تو میں معاف کر دوں گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے رسول ان سے کہیے اے میرے بندو، یعنی اے بندگان خدا، اے اللہ کے بندو، اللہ تم سے کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، وہ بندو کہ جنہوں نے حد سے زیادہ اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے، اتنے گناہ کر لیے کہ گویا کہ حد سے آگے بڑھ گئے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ تمہارے معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ مغفرت کرنے والا رحیم ہے۔ شرط کیا ہے وہاں پر بھی فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، انیبو یعنی واپس لوٹ آؤ، واپس پلٹ آؤ، خدا معاف کر دے گا۔ لیکن یہ واپس پلٹنا جسے توبہ کہا جاتا ہے یہ شرط ہے۔ یہ اس لیے تاکید کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ کسی جگہ پر جانے کا اتفاق ہوا کسی پروگرام میں، تو وہاں پر ایک شاعر صاحب جو ہے وہ اپنا کلام پیش کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے فلان زیارت کر لی تو پھر میں بغیر توبہ کے ہی جنت میں چلا گیا۔ یہ گمراہی ہے، یہ خلاف قرآن ہے، خلاف فرامین رسول اللہ، خلاف فرامین اہل بیت اطہار ہے۔ اگرچہ نام ان کا لیا جائے لیکن بات وہ کی جائے کہ جو ان کی باتوں کے خلاف ہو، یہ بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑا جرم ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔ کون اس قسم کی باتوں سے گمراہ ہوتا ہے؟ کہ جس نے اللہ کی کتاب سے اپنے بنیادی تصورات دین کے بارے میں حاصل نہ کیے ہوں، اپنی فکر کی بنیاد اللہ کی کتاب کو نہ بنایا ہو۔ قرآن کے مطابق توبہ شرط ہے، توبہ کے بعد خدا بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے آ کر یہ کہے کہ تم یہ کام کرو، توبہ نہ بھی کرو تم بخشے ہو، اس کا مطلب ہے وہ آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے۔ یعنی آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ گناہ کرتے رہو، بس یہ ایک کام کر لو تم بخشے جاؤ گے۔ اور اس دھوکے میں ہم میں سے بہت سارے لوگ آج مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا سال حرام کھاؤ اور اس کے بعد عمرہ کر لو، بخشش ہو گئی۔ سارا سال گناہ کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، توبہ نہ کرو، بس زیارت کر آؤ تو تمہارے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ یہ دھوکہ ہے، اور یہ ایسا بدترین دھوکہ ہے کہ اس سے بڑا دھوکہ انسان نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ آخرت کو تباہ کر دے گا۔ اگر کوئی دھوکہ دے کے مجھ سے 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ 10 کروڑ روپیہ یا میری زندگی کی ساری کمائی کوئی فراڈ کر کے مجھ سے لے جائے، تب بھی یہ چھوٹا دھوکہ ہے اس دھوکے کے مقابلے میں کہ کوئی میری آخرت تباہ کر دے۔ اس قسم کی بات کر کے چاہے رسول اللہ کا نام لے، چاہے اہل بیت اطہار کا نام لے کہ تم یہ کام ان کا کر لو تو پھر تمہیں توبہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم بخشے جاؤ گے، یہ کائنات کا بدترین دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ جو میری دنیا کی جمع پونجی دھوکہ دے کے مجھ سے لوٹ رہا ہے، وہ میری کتنی زندگی کو خراب کر لے گا، کتنا عرصہ مجھے دنیا میں رہنا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اگر یہ پتہ چلے ہمیں کہ جو ہمیں اس شخص نے دھوکہ دیا تھا، چاہے نام اس نے رسول اللہ کا لیا تھا، حالانکہ رسول اللہ نے وہ بات نہیں فرمائی تھی چونکہ رسول اللہ خلاف قرآن بات نہیں کرتے، نام اہل بیت اطہار میں سے کسی ہستی کا لیا تھا، لیکن اہل بیت بھی خلاف قرآن بات نہیں کرتے، یہ بالکل واضح ہے۔ اس کے باوجود ہم نے قرآن سے عدم آشنائی کی وجہ سے وہ دھوکہ کھا لیا۔ قیامت کے دن کیا پتہ چلے گا کہ اس دھوکے کے نتیجے میں آخرت خراب ہو گئی ہے اور نئی بخشش ہوئی ہماری، چونکہ ہم نے گناہ کر کر کے زندگی گزار دی۔ تو یہ دھوکہ اس لیے بدترین ہوگا۔ دنیا کی زندگی کی تو انتہا ہے کچھ سالوں کے بعد، لیکن آخرت کی انتہا کوئی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں پر کامیابی بھی انتہائی کامیابی ہے اور وہاں کی ناکامی بھی انتہائی ناکامی ہے کہ اس سے بدترین ناکامی نہیں ہو سکتی۔ خداوند عالم ہمیں اپنے بنیادی تصورات کو اللہ کی کتاب سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس درس کو 2 احادیث سے تمام کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی یہ دونوں فرامین ہیں۔ پہلے فرمان میں فرماتے ہیں المستغفر من ذنب ویفعلہ کالمستہزئ بربہ، وہ شخص کہ جو گناہ سے استغفار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن گناہ کر رہا بھی ہے، چھوڑتا نہیں ہے گناہ کو، یہ ایسا ہی ہے گویا کہ اپنے رب کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، مذاق بنا رہا ہے، ٹھٹھا کر رہا ہے۔ ادھر سے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے یہ کمی میری دور کر دے جو میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور وہ گناہ کرتا بھی جا رہا ہے، گویا یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوسرے فرمان میں امام فرماتے ہیں من استغفر بلسانہ ولم یندم بقلبہ فقد استہزأ بنفسہ، وہ شخص کہ جو زبان سے استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، ولم یندم بقلبہ، لیکن دل سے ندامت نہیں ہے، اس کے دل میں پچھتاوا نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور لہٰذا آئندہ نہیں کروں گا۔ ندامت کا مطلب یہی ہوتا ہے، شرمندگی ہو جائے، دل میں نادم نہیں ہے، زبان سے کہہ رہا ہے استغفر اللہ، یہ اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یعنی اس زبانی استغفار کا کوئی فائدہ، تسبیح نکالتا رہے بیٹھ کے استغفر اللہ کی، جب تک کہ دل میں ندامت نہیں آتی اور جب تک کہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کر رہا، اپنا بھی مذاق بنا رہا ہے اور نعوذ باللہ اپنے رب کے ساتھ بھی یہ مذاق کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔